مولانا محمد معلم الخير والخير والقرآن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم ہواؤ سرور عالم کے در کی بات کرو ہٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو ہٹا دو سر سے میرے دوستوں طبیبوں کو مدینے والے میرے چارہ گر کی بات کرو دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتہا کے نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو بے بسم اللہ اس ملادہ اے بھی کہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی کے جیندارے پسارا ہو میں قربان کے ناتو حضرت با ہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہو حمد و صلاة کے بعد پیر طریقت راہبر شریعت حضرت سید ایاز حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکات العالیہ واجب الاحترام الحاج سائیں صوفی سائیں ڈنا خان صاحب سائیں داد خان صاحب مہر واجب الاحترام اور مجاہد اہل سنت عاشق رسول جناب الحاج حاجی اللہ ڈنا خان علی ڈنا خان صاحب مہر واجب الاحترام اور عزت کے لائق علامہ مولانا عبدالکریم سعیدی صاحب محترم مکرم جناب منشی میاں صاحب اور میرے تمام عزیز علماء کرام مشائخ عظام سادات کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو سرکار کی آمد مبارک ہو، آقا کی آمد میلاد شریف مبارک اور یہ عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کرنے کے مبارک کہ آپ نے آج عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا؟ سارے عاشق بیٹھے ہو تو بولو یا رسول اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولو یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر بولو یا رسول اللہ۔ آپ لوگوں کی خاطر آج میں نے سائیں ایاز شاہ صاحب کو ناراض کیا، حالانکہ وہ مجھے اتنے عزیز ہیں، سلطان العارفین کا فیض ہے اور عاشق ہیں حق باؤ کے۔ ان کو کل سے پروگرام دیا ہوا تھا، وہ انتظار میں تھے۔ مجھے آپ کی کالز آ رہی تھی کہ جلسہ ہے، محفل ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو سائیں کے پاس واپسی سے جاتے ہیں، نبی کے میلاد تو نہیں چھوڑتے۔ شاہ سے معافی مانگی اور انہوں نے بھی مہربانی کی کہ تشریف لے آئے اور انشاءاللہ یہاں سے واپسی سے آستانے پہ حاضری ہوگی، لیکن
یہ آنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ تیرے بس کی بات ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. قسمت کے دھنی ہو, قسمت کے سکندر ہو کہ نبی کا میلاد منا رہے ہو, نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو. صرف آپ نہیں منا رہے, اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں. جتنے عاشق ہو اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ اللہ کے ملائکہ آپ کے ساتھ اس عظیم الشان میلاد کی محفل میں موجود ہیں. اب آپ کو اس وقت ایک نئی گال شروع تھی بھائی, انہیں ملائکہ بھی میلاد ملائن تھا. پہلے اسم کے ملان چھڑے میں نہ تھا, وہ چاہتا پہنچ ہوتا ملائکہ. ملائکہ جو مطلب بھی بونڈ لگی بنے تو پہنچ ہوتا بنے میلاد میں. ملائکہ کے ملان جھلے سے تھا. بتاؤ تو صحیح, اللہ کے ملائکہ بھی میلاد میں شامل ہیں. وجہ کیا ہے, راز کیا ہے؟ ارے میلاد تو نہیں منا رہا, میلاد میں نہیں منا رہا, میلاد سائیں داد خان صاحب نہیں منا رہے, حاجی علی مینو خان نہیں منا رہے, اور یہ منشی میاں صاحب کا کلام نہیں ہے. نبی کا میلاد سب سے پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے منایا. اگر تمہیں فتویٰ لگانا ہے تو خدا پہ لگاؤ. رب کائنات نے, عالم اللہ نے سب سے پہلے ایک جلسہ کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرا ارادہ ہے کچھ نئی باتیں بتاؤں. سنو گے یا نہیں سنو گے؟ آپ کہتے ہو کہ انسان پیدا ہوا اور مر گیا, یہی زندگی ہے ٹوٹل. سبحان اللہ. آپ یہی کہتے ہو کہ یہی زندگی ہے, انسان زندہ ہوا, پیدا ہوا اور مر گیا. سائیں سردار شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, آپ کہتے ہو کہ زندگی لائف صرف یہی ہے جس میں آپ موجود ہو. میں کہتا ہوں یہ لائف ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نہیں, صرف یہ زندگی نہیں ہے عالم دنیا کی, میں نے تو انسان کو 5 زندگیاں عطا کی. کتنی زندگیاں ہیں؟ 5 زندگیاں عطا کی ہیں. سب سے پہلی لائف عالم ارواح ہے. جب تو بھی نہیں تھا, میں بھی نہیں تھا, زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, اے اور ارواح جب کائنات میں پیدا ہوئے, رب کائنات نے تمام روحوں کو اکٹھا کر لیا. اس میں تیرا روح بھی تھا, میرا روح بھی تھا, ولیوں کے روح بھی تھے, نبیوں کے روح بھی تھے, کافروں کے روح بھی تھے, عیسائیوں کے روح بھی تھے, نصارہ کے روح بھی تھے. تمام روحوں کو بلا کے رب کائنات نے جلسہ توحید منعقد کیا. رب نے فرمایا الست بربکم. کے پاڑے والا سبحان اللہ بتا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بجٹ زبان جواب دیا کالو بلا. تو ہی تو ہمارا رب ہے. اب توحید کا جلسہ ایک ہی تھا اور وہ مختصر تھا, وہ الست بربکم اور کالو بلا تک تھا. سب نے بیک زبان خدا کو ایک کہا. کافر بھی تھے, یہودی بھی تھے, نصرانی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, مومن بھی تھے, ولی بھی تھے, نبی بھی تھے. سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. رب نے وہ جلسہ ملتوی کر کے فرمایا اب عام چلے جاؤ.
یہ پاڑا سائیں کو دے دیا، یہ خود ان کو چلائیں گے۔ ہاتھ بڑھے لے کیا ہے؟ الست بربکم، یہ جلسہ عوامی جلسہ تھا، اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، سب موجود تھے، سب کو ایک ہی سوال کیا گیا تھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک سوال کہا، قالوا بلی، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ رب نے فرمایا توحید کا جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب جلسہ کرنا ہے میلاد کا۔ اب کون سا جلسہ ہے؟ کون سا جلسہ ہے؟ میلاد کا جلسہ۔ میلاد کے جلسے کے لیے پھر عام جتنے بھی تھے نا ان کو کک آؤٹ کیا گیا۔ آؤٹ، تم نکل جاؤ، کافر نکل جاؤ، یہودی نکل جاؤ، مجوسی نکل جاؤ، غیر مسلم نکل جاؤ، اور جو نبی کے منکر ہو وہ نکل جاؤ، جو نبی کے عاشق ہیں وہ آ جاؤ۔ کیا ارادہ ہے؟ آپ عاشق ہو یا نہیں ہو؟ تو خوش قسمت ہو جن عاشقوں کا جلسہ تھا، اسی لیے تو عاشقوں کو رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت اور شان والا رسول مومن کو بھیجا۔ مومن کے لیے احسان مومن پر ہے، کیونکہ نبی کی آمد پر خوش بھی تو مومن ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کا منہ بانگن کی طرح ہو جاتا ہے۔ مومن کا چہرہ وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ جہاں کوئی رنگ و نسل، قوم و قبیلے کی تشخیص نہیں ہے، اگر کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی خان ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بھی ہو، اگر نبی کا عاشق ہے اور جب حضور کی بات سنتا ہے اس کا چہرہ گلاب کی طرح نکھر ہوتا ہے۔ الست بربکم کا جلسہ مکمل، توحید کا جلسہ مکمل، اب میلاد شروع ہو رہا ہے، میلاد کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ایک نکل گئے، دشمن نکل گئے، کافر نکل گئے، مومن آ گئے، اور ان مومنوں میں سب سے بڑے مومنین جو تھے وہ تمام انبیاء تھے۔ انبیاء کی ارواحوں کو قریب کر دیا، قریب کر کے میرے رب نے کیا حکم لگایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے انبیاء میں تم سے ایک عہد لے رہا ہوں، ایک وعدہ لے رہے ہیں رب کی ذات، اے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں معجزے دوں گا، میں تمہیں حکومتیں دوں گا، میں تمہیں طاقتیں دوں گا، میں تمہیں پاور دوں گا، میں تمہیں مخلوق دوں گا، میں تمہیں امتیں دوں گا، میں تمہیں بادشاہتیں دوں گا، میں تمہیں ملک و ملت دوں گا۔ اور پھر خیال کرنا تم جب اپنی نبوت کے تخت و تاج پہ جلوہ گر ہو اور اسی دوران میرا کملی والا نبی آ جائے، میرے شان والا عظمت والا رسول آ جائے، تو پھر کیا کرنا؟ اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنے معجزے چھوڑ دینا، اپنی طاقتیں چھوڑ دینا، اپنی حکومتیں چھوڑ دینا، میرے نبی کی غلامی اختیار کر لینا۔ اب دیکھو انبیاء سے وعدہ لیا کہ دیکھو
میں تمہیں حکومت دوں گا، تاج و تخت دوں گا، پاور و اختیار دوں گا، معجزات دوں گا، لیکن جب تم اپنے ادوار میں آؤ اور تمہارے وقت میں، تمہارے دور میں میرا عظمت والا رسول آ جائے تو پھر نبوت چھوڑ دو، حکمت و رسالت چھوڑ دو، تاج و تخت چھوڑ دو، میرے محمد کی غلامی اختیار کرو۔ جب انبیاء کے لیے حکم ہے کہ تم اپنی نبوتیں چھوڑ کر میرے محمد کے غلام ہو جانا، تو آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تم جتنے بڑے خان بن جاؤ، جتنے بڑے زمیندار بن جاؤ، جتنے بڑے اسکالر بن جاؤ، جتنے بڑے عالم بن جاؤ، جتنے بڑے پیر بن جاؤ، جتنے بڑے سردار نواب بن جاؤ، جتنے بڑے حاکم بن جاؤ، محمد عربی کی غلامی کا توق گلے میں ہے تو خدا کو پیارا ہے۔ ایک سائیں وارا کہوں تو جاگ جی گیا، مولانا عبد الکریم صاحب وارا سنی گیا۔ اب دیکھو پیارے دوستو، ہر نبی آیا، اس نے معجزہ دکھایا، اس نے پاور دکھایا، اس نے طاقت دکھائی، اس نے لوگوں کو دین پہ لے آنے کی کوشش کی۔ کوئی ایک حلقے کا نبی تھا، کوئی ایک علاقے کا نبی تھا، کوئی ایک ملک کا نبی تھا، کوئی ایک شہر کا نبی تھا، لیکن دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کوئی نہ کوئی علاقہ لے کر آئے۔ جب میرا محبوب آیا تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، میں نے تمہیں کسی علاقے خطے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کے تم نبی ہو۔ ذات کا نبی، تو جمادات کا نبی، تو حیوانات کا نبی، تو ملائکہ کا نبی، تو جنات کا نبی، تو انسانیت کا نبی، تو ملائکہ کا نبی، تو عرش والوں کا نبی، تو فرش والوں کا نبی۔ ہر نبی ایک قوم کے اوپر نبی بن کے آیا، میرا نبی ہر قوم کا نبی۔ جو نبی آیا ایک شہر کا نبی، میرا نبی ہر شہر کا نبی۔ کوئی آیا ایک خطے کا نبی، میرا نبی ہر خطے کا نبی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی محمد عربی کے غلاموں پر نظر پڑتی تھی۔ اور پھر فیض دیکھیے، ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے آپ کو اگر ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر، اور رحمت نکلا ہے رحم سے، اور رحم وہ کر سکتا ہے جو رحم کرنے کے قابل پاور رکھتا ہو۔ اب علاقے کا خان ہے سردار محمد بخش، وہ پاورفل ہے۔ اب کام ہو، زیر عطا بندہ ہو سردار محمد بخش صاحب کے، اور چلا جائے منشی کے پاس، منشی میاں مہربانی کر مجھ پر رحم کر، منشی کیا کہے گا؟ ماں پان سائیں جی کا مجبور ہے۔ سردار صاحب کرے تو ماں جی طاقت تا ماں چھا کرے سکتا ہوں، وقت نوت عرض رکھ دوں سائیں مہربانی کر۔ لیکن نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا، اللہ نے فرمایا میں نے جب تمہیں رحمت کا تاج پہنا دیا ہے نا، تو جس کو بخش دے گا میں رب بھی بخش دوں گا، تو جسے چھوڑ دے گا میں بھی چھوڑ دوں گا، تو جس پر رحم کرے گا میں بھی کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں رؤوف الرحیم ہوں، نبی تو بھی رؤوف الرحیم ہے، میں مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اے مصطفیٰ، یہ میری صفت ہے، آج سے یہ صفت میں تجھے دے۔ سبحان اللہ۔
मौलाना साहब गवाह हैं, मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए कि रऊफ रहीम सिफत है तो अल्लाह की सिफत है, रब्बे कायनात की सिफत है। लेकिन रब्बे कायनात फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनीतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बेशक तुम्हारी तरफ तुम में से तशरीफ ले आए अजमत वाले रसूल, और वो उनका तुम्हारी मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है, और वो तुम पर बड़े मेहरबान और रहम करने वाले हैं। और अल्लाह ने अपने लिए फरमाया है कि रऊफुर रहीम, मैं मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मुस्तफा के लिए भी फरमाया कि मेहरबान भी हैं और रहम करने वाले। सुभान अल्लाह। मेहरबानी कौन कर सकता है? जिसके पास रहमत लिल आलमीन का माना रहम करने वाला, पूरे आलमीन पर रहम करने वाला मेरा मुस्तफा। अब देखिए मुस्तफा का रहम क्या है, मुस्तफा का करम क्या है, मुस्तफा की मेहरबानी क्या है। हम किधर जा रहे थे, हम किस जगह पे थे, हम किस ख्यालात में थे। पूरी दुनिया जहालत के घटाटोप अंधेरे में फंसी हुई थी, इंसानियत सोच वाक़यात हो रहे थे, और लोग ज़ना, शराब, जुआ, बदकारी, ऐज़नी खताओं में मुब्तला थे। न माँ की तशरीफ थी, न बहन की तशरीफ थी, न दादी की तशरीफ थी, न पुप्पी की तशरीफ थी, कोई भी पता नहीं था। इंसान जानवर बन चुका था, इंसान तेरिया हो चुका था। हत्ता के आखिरी बात मुकाते हैं इंसान का ये हाल था कि अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। मासूम बच्चियों को दरगोर कर देना कोई आसान बात नहीं है। ये सख्त दिल बंदे का काम होता है। इतने सख्त दिल हो चुके थे कि वो अपनी मासूम बच्चियों को भी जिंदा मट्टी के हवाले करते थे। और एक सहाबी मेरे पाक महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, क्या रब मुझे माफ कर देगा, मुझसे एक बहुत बड़ी खता हुई है। आका ने फरमाया तुझसे क्या गलती हुई, क्या खता हुई? कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बस ऐसी खता हुई है कि जिसका मैं अब सोचता हूँ तो मेरे औसान खता हो जाते हैं, जमीन कदमों से निकल जाती है। बस उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। आका ने फरमाया तुमने क्या किया, जुर्म क्या किया, खता क्या की? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे इलाके में, हमारे लोगों में रीत होती थी कि जिसके घर में बेटी पैदा होती उसको नफरत से देखते थे। ये उस वक्त की बात थी, लेकिन अब की बात बताता हूँ। पिछले साल सीरत कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। सबसे ज्यादा अजीम से अजीम तर कहते हैं हम पहन वाले हैं। मैंने कहा उनकी नेचर और उनकी सकाफत को देखिए कि रशिया का आज भी ये उसूल है, आज भी ये उसूल है। पहले ये होता था कि रशिया के इलाके में, रूस में जिस लड़की की शादी होती थी ना, तो बाप रुखसती के टाइम अपनी बेटी को 3 हैंटर मारता था, 3 हैंटर मार के रुखसत करता था। गोया कि ये मैसेज था उसके शौहर के लिए कि ये जो औरत है ये जूते से बंधी है, इसको इसी तरह मार पीट के अपने कंट्रोल में करना। और आज भी मास्को जाकर देखिए, रशिया का ये कानून, ये लॉ है कि दुल्हन को व्हाइट जोड़ा सफेद कपड़ा पहनाते हैं, और जब उसको रुखसत करते हैं तो सफेद कपड़ा लिपटा हुआ होता है, और बाप 3
3 دفعہ اس کو پیٹھ پہ مارتا ہے. اپنے اس بزرگوں کی روایت کو آج بھی انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اور اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام عورت کو عزت عطا کرتا ہے. اسلام نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے سامنے اپنی کملی بچھا دیتے تھے. اور ایک دفعہ غیر مسلموں کا گروہ آیا تو ان میں حاتم طائی کی پوتی بھی آئی تھی اور میرے محبوب نے اپنی کملی اس کے سامنے بچھائی اور فرمایا یہ سخی کی بیٹی اس کے لیے چادر بچھا رہے ہیں. اسلام عورت کو عظمت دیتا ہے, اسلام عورت کو مقام دیتا ہے, عورت کو ماں کا مقام ہے اور ماں کے قدموں میں جنت کا حکم بھی اسلام نے دیا. بیٹی کی چادر کی عزت اور تعظیم سکھانا یہ بھی اسلام میں ہے. ارے دوسرے مذاہب میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے اور اسلام میں باپ کے پاس بھی اور لینڈ میں زمین میں بیٹی کا حصہ ہے اور شوہر کے پاس بھی بیوی کا 8واں حصہ اسلام میں کسی مذہب میں نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیے جتنا عورت کو عزت و توقیر شان و مرتبہ اسلام نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا اور عورت کو عظمت دی ہے. یہاں کیا ہو رہا تھا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں جہالت میں تھا. میری بیٹی 3 سالوں کی تھی, میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. مجھے لوگوں نے تانے لگائے یہ دیکھو اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, یہ بیٹی کا باپ ہے. اس سے غصے میں آ کر میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو جا کر زندہ زمین میں گاڑ آتا ہوں. اب میں نے کدال اٹھایا اور بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا, میں باہر جا رہا ہوں. بیٹی میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے, پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتی جا رہی ہے. معصوم بچے کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, انسان کا دل موہ لیتے ہیں. اور وہ پیاری باتیں کرتے ہوئے جب آگے پہنچے تو باپ کہتا ہے میں رکا. میں نے جب ویرانہ دیکھا تو زمین میں کھڈا کھودنا شروع کر دیا. میری بیٹی کہتی ہے ابا جان تھوڑا قریب آئیے, آپ کے چہرے پر اور داڑھی پہ مٹی گرد پڑی ہے, میں اپنے پلو سے وہ صاف تو کر دوں. بیٹی میرے چہرے سے اپنے پلو سے مٹی ہٹا رہی ہے, میری پیشانی پہ پسینہ آتا ہے. بیٹی اٹھی اور اپنے پلو سے میرے پیشانی کا پسینہ خشک کرتی ہے. ابا جان تیری پیشانی پہ پسینہ ہے, تیرے چہرے پہ مٹی خاک ہے, میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ خاک تجھ پر ہو. اور بات کہتا ہے میں اتنا ظالم ہو چکا تھا, میں بھی اس قدر کو نہ سمجھ سکا, میں پھر بھی مٹی کھود رہا ہوں, کھڈا کھود رہا ہوں. حتیٰ کہ غصے کے عالم میں آ کر کھڈے میں نے بیٹی کو پھینک دیا اور بیٹی سدائیں لگاتی رہی اے ماں میری مدد کرو, مجھے کھڈے سے نکال دو, مجھے ترس نہ آ رہا. میں مٹی بھر بھر کے اوپر پھینکتا رہا حتیٰ کہ میری بچی اس مٹی میں دھنس گئی اور وہاں سسک کے دم دینے لگ گئی. میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. آقا نے رو کے فرمایا بس بس اس سے آگے نہ بڑھنا, خدا کے لیے آگے نہ بڑھو, میرا سینہ پھٹ جائے گا. تو اتنا ظالم اپنی معصوم بیٹی کو اس طریقے سے قتل کر کے آیا. رسول کریم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس کو رو کے فرماتے ہیں بیٹا اللہ تجھے معاف کرے, تو نے ایک معصوم کی جان کو لیا ہے. بیٹا تجھے اسلام نے یہ درس دے دیا, اسلام کو درس محبت کا دیتا ہے. ارے وہ کافر اور جاہل تھے تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, اور آج اسلام کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو گورنر بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کو بلا کر انسٹرکشن دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک معصوم سا بچہ آیا اور حضرت عمر فاروق اس کو پیار کرنے لگے. اس شخص نے کہا اے عمر, اے امیر المومنین,
ان معصوم بچوں سے اتنی محبت کرتے ہو؟ میں تو نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت اس کا نوٹیفیکیشن گورنر کا واپس لیا اور ہار دیا۔ فرمایا جب تم معصوم پہ رحم نہیں کر سکتے تو گورنر بننے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ اسلام کا درس ہے۔ بولو یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، مشرق ملت النبی، نعرہ سلطانیہ، حضرت قبلہ پیر سید اقبال خان سلطان القادری صاحب۔ جس کا باپ زندہ ہے نا، اس بیٹے کو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ کے چہرے کو روزانہ محبت سے دیکھے، ایک دفعہ دیکھے گا تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ 2 دفعہ دیکھے 2 حج کا ثواب، 3 دفعہ دیکھے 3 حج کا ثواب، 4 دفعہ دیکھے 4 حج کا ثواب، حتیٰ کہ 100 دفعہ دیکھے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ سائن پیو تو رہزن بھی ہوں دو، پیو تو موالی بھی ہوں دو، پیو تو دھاڑے بھی ہوں دو، چھا دھاڑے پیو دے چہرے کے نسن بھی حج جو ثواب ہے۔ ہاں انہی جو گناہ ان سا ہے، تو ان جو تخم ہے، تو پڑھے پیو دے چہرے کے محبت سمجھ نے حج جو ثواب ہے۔ یہ اس کی اپنے نصیب ہے، وہ جزا میں جائے، سزا میں جائے، جنت میں جائے، جہنم میں جائے، لیکن تو اگر اس کا بیٹا ہے، اس کا تخم ہے، تو پھر تجھ پر لازم ہے کہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے روزانہ دیکھ لیا۔ اس وقت اپنی ماں کی قدر نہیں کرتی تھی، بچیاں اپنی ماں کی بے عزتی کرتی تھی، بیٹے اپنی ماں سے جھگڑا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے قدموں کو چومو گویا تم نے جنت کے دروازے کو چوم لیا، جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اور جو ماں کی خدمت کرنے والا ہے اس سے کبھی بھی جنت ناراض نہیں ہوتی، جنت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اور جو ماں اور باپ کا گستاخ ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جتنا نمازی ہو، جتنا پرہیزگار ہو، جتنا عبادت گزار ہو، جتنا اچھا ہو، لوگوں سے جتنی نیکیاں کرتا ہو، ارے تمہاری نیکیاں اللہ کو پسند نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا نہیں تو دنیا کا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ماں باپ کا ادب میرے اسلام نے سکھایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے سکھایا ہے۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم نور مجسم جامع کائنات، جامع جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ آپ بھی آئے ہو، میں بھی آیا ہوں، خوشی کیا ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی ہے۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ عالم ارواح میں یاد ہے، بھول گئی، عالم ارواح میں انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اور پھر ایک لائف وہ ہے جو عالم ارواح میں گزری، اور دوسری لائف وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں گزری۔ اب عالم ارواح آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ روحوں کی دنیا میں جب تھے آپ تو کہاں تھے؟ کہیں کہ یاد آئے جی، مطلب کہیں کہ یاد ہے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کن فیکون، جد رب فرمایا قسم کن حاصل ہوں۔ اور پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کن فیکون تک کل بھی گلے اساں اگے پریت لگا۔ ہمارا تعلق ہمارا چھوڑ اور کن فیکون سے بھی پہلے کا ہے۔ ارے ان کو تو عالم اللہ کی بات یاد ہے، اور پھر آگے چلو، جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے ایک زندگی وہ ہے، زندہ ہوتا ہے لیکن قبر میں ہے، ایسی قبر ہے جس میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی لے رہا ہے، زندہ بھی ہے لیکن دنیا کی ہوا نہیں مل رہی۔ یہ آئے
دیکھے ماں کے پیٹ کی گال یاد آئے چھو پیٹ میں نرے آؤ پھر برابری کس چیز کی پھر ولی اور نبی کے ساتھ مقابلہ کس چیز کا ارے جب تمہیں اپنے ماں کے پیٹ کا کوئی قصہ یاد نہیں تو پھر تم کیوں مقابلہ کرتے ہو ولیوں سے کیوں مقابلہ کرتے ہو نبیوں سے ارے میں بات کر رہا ہوں ماں کے پیٹ کی غوث الاعظم پیران پیر دستگیر بابور سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں قرآن پڑھتی تھی میں سن کے یاد کرتا تھا سبحان اللہ اب آپ کسی جائے حافظ قرآن تھے کون سا سبحان اردو جانتے ہیں کیا ہوا ماں کے پیٹ میں تھا ماں قرآن پڑھ رہی ہے میں سن رہا ہوں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں میں حافظ بنا تو ہم راستی کے پیٹ سے بنا کیونکہ میں جب بھی پیٹ سے سنتا تھا تو قرآن کی آواز آتی تھی بھی قرآن پڑھتی تھی شام کو سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھتی تھی میں وہ قرآن سنتا رہتا تھا یاد کرتا رہتا تھا جب دنیا میں آیا تو قرآن کا حافظ بن گیا اب آپ مقابلہ کرتے ہو ولیوں کے ساتھ ماں میں اور ولی میں کیا فرق ہے وہ بھی کھائیں دو ماں بھی کھائیں دو وہ بھی پین دو ہم بھی پین دو وہ بھی صبر کر دو ہم بھی صبر کر دو وہ بھی گناہیں دو ہم بھی گناہیں دو وہ بھی شادی کر دو ہم بھی شادی کر دو وہ دین کی تبلیغ کر دو ہم بھی دین کی تبلیغ کر دو ماں میں اور بھل میں فرق نہ ہے میں سوال یہ کرتا ہوں ہاں تمہارا فرق شکل و شبہات میں تو نہیں ہے لیکن مقامات میں ضرور ہے ارے تم ماں کے پیٹ کے ایک بات یاد کر لو میں کہوں گا کہ تم میں اس میں فرق نہیں کوئی بات نہیں بتا سکتے لیکن عطا کے ولی بتا رہے ہیں اور نبی کا مقام بتاتا ہے میرا نبی آپ اپنی والدہ کے شکم اکتر میں ہیں سے شکم اکتر میں ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ 52 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ 8 ماہ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ان دونوں روایتوں میں سے بڑی روایت دوسری روایت کو اگر ضعیف بھی کر دو لیکن 52 دن پہلے فیل والا واقعہ ہوا کون سا واقعہ فیل والا واقعہ ہاتھی والا واقعہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں آئے قرآن پاک میں یہ ہاتھی والا واقعہ ہے اور یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ فیل کی ابتدا کی تو رب ذوالجلال والاکرام کس طریقے سے فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل اے معبود کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ارے تم کیا سمجھتے ہو رب کائنات کیسے فرما رہا ہے نبی سے رب جانتا ہے کہ میں نے نبی کو یہ پاور دیا ہے تو ماں کے پیٹ میں لیکن یہ سارے واقعے کو ملاحظہ فرما رہا ہے سبحان اللہ چھدی سبحان اللہ سائن کیوں نے مان سبحان اللہ یا رسول اللہ حضرت بلا فیل الفار خالد سلطان القادری توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ ہے ابھی تک تو دوسرا واقعہ ہے دوسری لائف ہے تیسری کی طرف جو آ رہے ہیں پہلی لائف عالم ارواح دوسری لائف عالم پیٹ میں موجود ہو اور نبی بھی پیٹ سے دیکھ رہا ہے ولی بھی پیٹ سے دیکھ رہا ہے نبی بھی پیٹ سے سن رہا ہے ولی بھی پیٹ سے سن رہا ہے لیکن مجھے بتاؤ کیا تم نے سنا یا دیکھا
نہیں، نہ سنا نہ دیکھا، گویا نہ تم نبی ہو نہ تم ولی ہو۔ فیصلہ ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ لائف، تیسری دنیا، تیسری زندگی وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی اسی تیسری کی کھائی ہے، انسان لفی خسر، وقت حاضر وقت اثر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ راز کیا ہے؟ ارے تمہاری دو نمازیں، پہلی تھی ایک فجر کی عالم ارواح ہے، ایک ظہر کی عالم بیت ہے، اور ایک عصر کی عالم دنیا ہے، اور چوتھی نماز جو ہے مغرب کی، وہ آپ کی قبر ہے، اور عشاء کی نماز عشر کا میدان ہے۔ یہ 5 وقت، 5 زندگیاں، 5 نمازیں انسان کو عطا ہوئی، اور پہلی زندگی کا ہمیں یاد نہیں ہے، دوسری زندگی کا ہمیں یاد نہیں ہے، اب یہ تیسری زندگی جو جا رہی ہے یہ اللہ نے عمل کے لیے عطا فرما دی۔ اب اچھا عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے، عبادت کرو گے، ریاضت کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کو خوش کرو گے، تو اگلی 2 زندگیاں بھی سنور جائیں گی۔ اور پھر اگر نہیں کرو گے تو جس طرح پچھلا کھاتا رہا اسی طرح اگلا کھاتا، اسی طرح اگلا کھاتا۔ یہ درمیان کی یہ جو لائف ہے یہ عمل کی زندگی ہے، یہ عمل کی لائف ہے، اس زندگی کی طرف توجہ دو۔ اور پھر چوتھی زندگی ہے قبر کی، کس کی؟ چھتی پہ ہونا روکنا بیٹھا ہو، بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں، جمعہ بھی پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو۔ پڑھو گے نا جمعہ؟ یہاں 2:30 ہوئے ہیں، سعودی عرب میں 12:30 ہوئے ہیں، اب نماز اذان ہو رہی ہے، خطبہ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ادھر 1:15 ہوگا، ادھر 1:15 کے طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ تو مر کے مٹ گئے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ وہ تو مر کے مٹ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذائقہ چکھ رہے ہیں، مر نہیں رہے۔ اور صرف نبی ولی بھی نہیں مرتے، تو بھی نہیں مرتا، تو نے بھی مرنا، تو نے بھی جب قبر میں جانا ہے تو وہاں تمہیں ایک نئی زندگی ملنی ہے۔ اور یہ بتاؤ، بولو یا رسول اللہ، آئے گا نہ امیر آئے گا، نہ لیڈر آئے گا، نہ قائد آئے گا، نہ صدر آئے گا، نہ وزیر اعظم آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ اور اگر قبر میں بھی آئے گا تو کملی والا محمد عربی آئے گا، لجپال محمد کی ذات آئے گی۔ ارے جو اس دنیا میں بھی مدد کر رہا ہے، قبر میں بھی مدد کر رہا ہے، ارے غلام بنو تو اس کے بنو، قیادت مانو تو اس کی مانو، ہر جگہ پر لجپالی کر رہا ہے۔ اور قبر میں جاؤ گے، جب قبر میں پہنچانا، اپنا بھی بیگانہ بھی، دوست بھی دشمن بھی قبر میں چلے گئے، اور قبر میں آ جائیں گے 2 فرشتے، منکر نکیر آئے، اور انہوں نے سوال کیا کرنا ہے؟ زندہ کر کے بٹھا دیں۔ کیا کریں گے؟ کون سے دو یا انہیں کالٹی میں دو؟ قبر میں نہیں کرے گی چندہ آسان فلانے علاقے جا موت پر بھوکے ہو آئے ہوں آسان کے تنگ کر دیں جائے لیکن نہیں، سب کو اٹھنا ہے۔ اچھا ہتے سندھی کا آیا تھا، ہتے عربی کا آیا، معروف کی زبان کو بھی اللہ نے شرط عطا کیا۔ جب قبر میں جاؤ گے ملائکہ اٹھائیں گے، اٹھو، کون زندہ ہوگا؟ جب زندہ ہو گئے بیٹھ گئے، سوال آئے گا، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔
اور مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ سبحان اللہ، آپ بھی بولو گے نا سبحان اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب میرا رب اللہ ہے۔ یہ سر جھکتا ہے خدا کے لیے اور دل دھڑکتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال آئے گا مادیوں کا۔ اب وہاں ایک نے انکار کیا رب سے، اللہ نے اس کو سزا نہیں دی۔ ایک نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ نے اس کو جزا نہیں دی۔ فوری طور سیکنڈ کوسچن پٹ اپ ہوا، تیسرا سوال آ گیا۔ سوال کیا تھا؟ مادینوں کا تمہارا دین کون سا ہے؟ اور جو کافر ہے وہ کہے گا ہاں ماں کے خبر نہ کرو دینا، اور جو مومن ہے وہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کو سزا نہ ہوئی، اس کو جزا نہ ہوئی، فوری طور تھرڈ کوسچن ڈیتھ ہوگا، تیسرا کوسچن آ جائے گا، اور کوسچن کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا مدعا کا چہرہ سبحان اللہ، نئے بجل پہ نظر آ جائیں گی، مازا کے کجلے والے نہنا نظر آ جائیں گے، علم نشرہ کا سینہ نظر آ جائے گا، اللہ والے ہاتھ نظر آ جائیں گے، مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا لا تقولوا بحق هذه الرجل، اس حسین و جمیل صورت والے حسین و جمیل شخص کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں ناظری میں نہیں جانتا، اور جو غلام ہوگا وہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، یہ میرا کملی والا نبی ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس جو نبی کو پہچان جائے گا، نبی فرمائے گا اب اس کو تنگ مت کرو، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے سلا دو جس طرح نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں مسیری پہ سوتی ہے، اس کو لٹا دو اور جنت سے کھڑکی کھول دو۔ ہم جو ہر سال میلاد مناتے ہیں بھائی، ہم یہ میلاد کی محفل اس لیے نہیں مناتے کہ تم بے خبر رہو، میلاد کی محفل اس لیے مناتے ہیں کہ تم باخبر ہو جاؤ، نبی سے تعلق جڑ جائے، جب قبر میں جاؤ تو نبی کو پہچان لو، نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے کہ چوتھی لائف ہے اور پانچویں لائف کون سی ہوگی؟ پانچویں لائف آپ کی ہے حشر کا میدان، نفس نفسی کا عالم، ہر طرف سے ہر بندہ پریشان اور غلطان ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں جس کا جوڑ نبی سے جڑا ہوگا، جس کا ناطہ نبی سے جڑا ہوگا، جس کا کانٹیکٹ نبی کی ذات کے ساتھ ہوگا، وہ وہاں اور کام نہیں کرے گا، اپنے لجپال نبی کی دھنتا ہوگا، پسینے سے شرابلو ہوگا اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین ترانے کی تپتی ہوگی، وہ بھاگ رہا ہوگا، اپنے حبیب کو تلاش کر رہا ہوگا، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے گا، پیارے نبی کے بندیل کی زلفوں کی چھاؤں میں آ جائے گا، کملی کی چھاؤں میں آ کر نبی کی شفاعت حاصل کر لے گا۔ جس کو اس دنیا میں نبی یاد رہا اس کو آخرت میں بھی نبی یاد رہے گا، جو اس دنیا میں نبی کے ساتھ جڑا رہا آخرت میں بھی نبی سے ربط رہے گا۔ مسلمانوں آپ مجھے بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ نبی سے جڑنا چاہتے ہو یا دور جانا چاہتے ہو؟ سارے بولو، جڑنا چاہتے ہیں، نبی سے ربط رکھ دو یا چھڑ دو؟ غریبی سوچوں کو ملا چی پاسا بٹھے ادھا نہیں چھوٹو پڑی یہ بس اللہ اللہ کی یاد کر، یہ چاہے نبی کے یاد کریں تو پھر کیا بولو گے کہ نہیں اللہ نے بھی تو نبی دے دیا ہے، رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے کل دنیا میں پا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل نبی کی طرف موڑ دے، آپ کا رابطہ نبی کی ذات سے جوڑ دے، یہ ہماری پانچوں زندگیاں نبی کے حوالے ہیں، اور
یاد ہے، جن کو عالم پیٹ یاد ہے، جن کو قبر یاد ہے، یہ دنیا یاد ہے، یہی ولی جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، حساب و کتاب مکمل ہو چکا ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے اولیاء اپنے مریدوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ مرشد اپنے مرید کو بھی ساتھ ہی جنت میں لے جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کامل مرشد کے پلے سے بچ جائیں، کامل مرشد والے بن جائیں۔ دیکھو، یہ ہماری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے، یہ نبی کے میلاد کی برکتیں ہیں۔ پچھلے سال میلاد کی محفلیں تھی اور 135 غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے۔ کتنا کیا ہاں 135 اور اب کل سے میلاد شریف کی محفلیں شروع ہوئی اور غیر مسلموں کا آ کے مسلمان ہونا شروع ہوا۔ آقا کی آمد کی برکت ہے، نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ ارے اور کوئی تمہیں فیض ملے یا نہ ملے، یہ ضرور یاد کرنا، جو غیر مسلم تمہارے میلاد میں نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، گویا وہ تیری زندگی کو سنوار جاتا ہے، تیری بخشش کا نشان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا بار کے دس میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔